اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سردار عامر ظہیر ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہاؤس آف جسٹس۔ اس سے پہلے ایک ویڈیو میں نے اپلوڈ کی کہ حق شفا کس پراپرٹی پر کلیم کیا جائے گا اور کن صورتوں میں حق شفا کلیم ہوگا۔ تو آج کی ویڈیو میں بات ہوگی کہ حق شفا کس پراپرٹی پر کلیم نہیں ہو سکتا۔ تو وہ ٹوٹل 6 ایسی صورتیں ہیں کہ جس میں حق شفا کلیم نہیں کیا جا سکے گا۔ نمبر 1، اگر کوئی پراپرٹی وصیت کے تحت ٹرانسفر کی گئی ہے تو اس پراپرٹی پر حق شفا کلیم نہیں ہوگا۔ وصیت سے مراد یہ ہے کہ ایک شخص نے اپنی پراپرٹی کسی اور شخص کو دے دی اپنی زندگی میں اور اس پر وصیت تیار کروا لی۔ وصیت ہوتی ہے جو ٹوٹل پراپرٹی ہوتی ہے اس کا 1/3 کی جا سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں کی جا سکتی۔ تو اس شخص نے 1/3 پراپرٹی یا اس سے کم کسی شخص کو دے دی اور اس کے بارے میں ایک وصیت تیار کروا لی۔ اب وہ شخص جب اس کی ڈیتھ ہو جائے گی تو اس کے مرنے کے بعد وہ پراپرٹی جس شخص کو اس نے وصیت کی تھی اس کو مل جائے گی۔ تو اگر ایسی صورت میں وہ پراپرٹی کسی شخص کو ملتی ہے تو کوئی بھی شخص اس پراپرٹی پر حق شفا کلیم نہیں کر سکتا۔ نمبر 2، ہبہ۔ اگر کوئی پراپرٹی ہبہ کے ذریعے کسی دوسرے شخص کو ٹرانسفر کی گئی ہو تو اس پر بھی حق شفا کلیم نہیں کیا جا سکے گا، لیکن وہ ہبہ بالکل سادہ ہو، اس کے بدلے میں کوئی چیز نہ لی گئی ہو۔ اگر ہبہ بالعوض ہے کہ ایک شخص نے وہ پراپرٹی کسی دوسرے شخص کو گفٹ کی اور بدلے میں اس کی رقم لے لی یا کوئی اور چیز لے لی تو ایسی صورت میں حق شفا اس پر کلیم کیا جا سکے گا۔ لیکن اگر سمپل گفٹ کیا گیا ہو، اس کے بدلے میں کوئی چیز نہ لی گئی ہو تو پھر ایسی صورت میں حق شفا کلیم نہیں کیا جا سکے گا۔ نمبر 3، وراثت کے ذریعے منتقل کی گئی زمین پر بھی حق شفا کلیم نہیں ہو سکتا۔ وراثت سے مراد ہے کہ ایک آدمی کی ڈیتھ ہو گئی، اس کی کچھ پراپرٹی تھی، مثال کے طور پر 1 کنال اس کی پراپرٹی تھی۔ اب اس کے ڈیتھ کے بعد وہ 1 کنال پراپرٹی اس کے تمام لیگل ہیئرز میں جو اس کے قانونی وارثان ہیں ان میں تقسیم ہوگی، جس کا جتنا حصہ ہوگا اس کو مل جائے گی۔ اگر ایسے ذریعے سے وہ پراپرٹی تقسیم کی گئی تو پھر اس پر بھی حق شفا کلیم نہیں کیا جا سکے گا۔ وراثتی پراپرٹی جب اس کی تقسیم ہوتی ہے اور وہ آگے منتقل ہوتی ہے تو اس پر حق شفا کلیم نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر 4، عدالتی حکم کے ذریعے اگر کوئی پراپرٹی ٹرانسفر کی گئی۔ عدالتی حکم کے ذریعے کیسے کہ مثال کے طور پر ایک شخص نے کسی دوسرے شخص کی کوئی رقم دینی تھی، لیٹ سپوز کہ وہ 1 کروڑ اس نے دوسرے شخص کی دینی تھی، وہ اس کو وہ پیمنٹ نہیں کر رہا، اس نے بدلے میں ایک چیک دے دیا۔ وہ چیک جب اس شخص نے بینک میں پیش کیا تو وہ ڈس آنر ہو گیا، اس پر اس نے آرڈر 37 کا دعویٰ کیا، تو آرڈر 37 کا دعویٰ اس شخص کے حق میں ڈگری ہو گیا۔ عدالت نے کہا کہ اس کو یہ 1 کروڑ کی رقم دی جائے، تو اب اس شخص کے پاس رقم موجود نہیں ہے کہ وہ جس کی اس نے پیمنٹ کرنی تھی وہ کرے۔ تو جب کیس کا فیصلہ ہوگا تو اس پراپرٹی کو نیلام کر دیا جائے گا۔ نیلامی کی جو رقم ہوگی وہ تو جس شخص کے حق میں کیس کا فیصلہ ہوا اسے دے دی جائے گی، اور وہ جو پراپرٹی جس کو نیلام کیا گیا جس شخص نے خرید لی تو بذریعہ عدالت اس کے نام ٹرانسفر کر دی جائے گی۔ اب اگر بذریعہ عدالت اس شخص کے نام وہ پراپرٹی ٹرانسفر ہو گئی، اس نے قبضہ لے لیا، تو اگر کوئی دوسرا شخص آ کر کہے کہ میں یہ پراپرٹی خریدنی تھی، میں اس پر حق شفا کلیم کروں گا، تو وہ ایسی پراپرٹی جو عدالت کے ذریعے منتقل کی گئی ہے اس پر حق شفا کلیم نہیں کر سکتا۔ نمبر 5، حق مہر۔ کہ اگر کوئی پراپرٹی خاوند نے اپنی بیوی کو حق مہر میں دے دی ہو، حق مہر سے مراد ہے کہ جب نکاح ہوا تو خاوند نے نکاح نامہ میں یہ لکھ دیا کہ یہ پراپرٹی میں اپنی بیوی کو بطور حق مہر دوں گا، اور شادی کے بعد وہ پراپرٹی اس نے اپنی بیوی کے نام ٹرانسفر کر دی تو ایسی پراپرٹی پر بھی حق شفا کلیم نہیں ہو سکے گا۔ اور نمبر 6، صلح۔ کہ اگر کوئی 2 پارٹیز آپس میں ان کا کوئی جھگڑا ہو گیا اور بعد میں ان کی صلح کروائی گئی، بذریعہ جرگہ کروائی گئی یا وہ خود انہوں نے صلح کر لی، صلح کرنے کے بعد ایک پارٹی نے دوسری پارٹی کو اس کے بدلے میں صلح کے بدلے میں کوئی پراپرٹی دے دی، یا اگر کسی نے ایک پارٹی نے کسی دوسری پارٹی کا قتل کیا
بعد میں آپس میں یہ فیصلہ ہوا کہ اگر یہ پراپرٹی وہ اس شخص کو دے دے جس کا قتل ہوا ہے تو دونوں پارٹیز میں صلح ہو جائے گی، اور وہ اس طرح پراپرٹی دے دیتا ہے۔ تو اگر صلح کی صورت میں ایک پراپرٹی ٹرانسفر ہوتی ہے تو ایسی پراپرٹی پر بھی حق شفا کلیم نہیں ہوگا۔ تو ویئرز یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے ویڈیو پسند آئے گی۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا، فی امان اللہ۔